اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں جو کچھ بھی بنایا گیا ہے کسی مقصد کے تحت ہے، اور کسی بھی چیز کا مقصد خود سے تعین کرنے کی بجائے اس کے بنانے والے سے پوچھا جاتا ہے۔ مالک الملک نے مجھے اور آپ کو تخلیق فرمایا ہے، بنایا ہے، انسان کا خالق، کل کائنات کا خالق اور موجد، بدیع السماوات ہے۔ میری اور آپ کی زندگی، تخلیق، بناوٹ کا مقصد خود اس نے بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنوں اور انسانوں کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ تاکہ وہ میری بندگی کریں اور عبادت کریں۔ حبر الامہ مفسر قرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس کی تفسیر میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان کرتے ہیں، جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں جگہ دی کہ انسانوں اور جنوں کو بنانے کا مقصد لیعبدون، کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ جب تک پہچان نہیں ہوتی، معرفت نہیں ہوتی، عظمت، مقام، مرتبے کا پتہ نہیں چلتا، تو انسان کسی کا حق بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کا حق ہمارے ذمہ بندگی ہے، توحید ہے، خلوص اور اخلاص ہے، عدم ریا، عدم نمود اور عدم نمائش ہے، ہر دکھ سکھ میں اس کی طرف لوٹنا، پکارنا، بلانا۔ تو زندگی پوری کی پوری بندگی، اور بندگی اللہ کے احکام کو فالو کرنے اور اللہ کی نواہی سے رکنے کا نام ہے۔ جس ہستی نے یہ میسج پہنچایا ہوتا ہے اسے وقت کا پیمبر، وقت کا نبی کہتے ہیں۔ اور یاد رہے، کسی بھی نبی کو اللہ نے غیب کی خبر نہیں دی ہوتی، وحی کی خبر آتی ہے۔ النبی، نبی کے پاس وحی کی خبر ہی اس کی عظمت ہے۔ اگر بات غیب کی ہوتی تو کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں، محبوب کو کبھی بھی اللہ تعالی یہ کہہ کر کے ڈانٹ نہیں پلاتے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اگر مانا ہوتا غیب کی خبر جاننے والا، تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ اللہ کہیں کہ اے غیب کے معاملات کو جاننے والے ہمارے پیمبر، آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیا ہے جس کو ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دیا تھا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خانہ کے ساتھ شہد کی حلت و حرمت کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ اگر غیب کی خبر ہوتی تو کہہ دیتے کہ اللہ میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں، میری معرفت، میری پہچان یہ ہے، میری نبوت، میری پیمبری، میری پیغمبری، میری رسالت مجھے اس نے بتایا ہے، میں نے حرام کر لیا ہے، تشریح میرے پاس ہے، توضیح میرے پاس ہے، تفسیر میرے پاس ہے، تعبیر میں کر سکتا ہوں، مجھے اتھارٹی دی گئی ہے، تو میں اپنے دائرے میں ہوں۔ میرے محبوب کو یہ کہا گیا اے غیب کی خبر دینے والے، قطعاً نہیں۔ یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے، وہ مقام وحی پڑھیے، وہ آیت پڑھیے، وہ بیان پڑھیے، وہ الفاظ پڑھیے
جن الفاظ کے ذریعے وحی نے آپ پہ شہد کو حرام قرار دیا ہے، لم تحرم ما احل اللہ لک، اگر وہ لفظ نہیں ہے، ہم نے وحی میں یہ خبر نہیں دی، تو آپ اپنے اوپر حلال کردہ ہماری چیز کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ وقت کے پیغمبر وحی کی خبر دیتے ہیں، یہی ان کا سب سے بڑا امتیاز ہوتا ہے۔ اوحی الی، یہی ان کا مقام اور مرتبہ، انہیں بشریت کے دائرے میں رہ کر کے نبوت کے مقام اور مرتبے پہ جب فائز کرتا ہے تو پھر پوری دنیا نیچے رہ جاتی ہے، یہ ذات اوپر ہوتی ہے۔ حضرات، اس ہستی کی اللہ تعالیٰ نے ذات کو، صفات کو، معاملات کو، تصرفات کو، شمائل کو، خوبیوں کو، اللہ رب العزت نے تمام عادات اور خصال کو، پوری سیرت کو باکمال بنایا ہے، لاجواب بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے۔ اور 40 سال مکے میں رہ کے ایک ہی سوال تھا مکہ والوں سے کہ مکہ کے لوگوں، قد لبثت فیکم عمرہ، 40 سال بڑی عمر ہوتی ہے، میں نے تمہارے اندر بتائی ہے، گزاری ہے، فکیف جربتمونی، پوری زندگی میں سفید چادر پہ لگا ہوا کوئی ایک داغ ہو تو انگلی اٹھا کے نشاندہی کیجئے کہ محبوب اس مقام پہ آپ کی گفتار میں یہ جھول رہی ہے اور آپ کے کردار میں یہ تول میں کمی رہی ہے، یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مجھے ملے تو بتائیے۔ پوری قوم کا جواب ایک ہی تھا، واللہ ما جربناک الا صادقا و امینا، محبوب ہم نے جب جب بھی، جیسے جیسے بھی، جہاں جہاں بھی آپ کو دیکھا ہے، با کمال پایا ہے، لاجواب پایا ہے، لازوال پایا ہے، آپ کو گفتار کا سچا اور کردار کا پکا اور امین پایا ہے۔ حضرات، یہ جواب دشمنوں نے دیا تھا اس ہستی کے اوپر۔ دعوت کے پہلے دن سے لے کے چچا سے 13 سالہ مکی دور میں، 10 سالہ مدنی دور میں، اور پھر اس کے بعد دور صدیقی میں، عہد فاروقی میں، عہد عثمانی میں، عہد علی المرتضیٰ میں، عہد سیدنا معاویہ میں، ما بعد ادوار میں، تب سے لے کے آج تلک دشمن کی پوری کوشش رہی ہے کہ اس مسلمانوں کی محبوب ہستی، پاکیزہ ہستی، اس کا چہرہ، اس کا مہرہ اور اس کا کردار بگاڑ کے پیش کیا جائے تاکہ مومنوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ حضرات، یہ بات یاد رکھیے، جب جب بھی مومنوں کا ایمان کہیں کمزور ہوا ہے، اللہ نے ایک نشانی، ایک معجزہ یہ بھی رکھا ہے کہ تیرا رب تجھے لوگوں سے بچا کے دکھائے گا، تیرے دشمن بڑے، ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمنوں کو ہی نہیں، ان کی نسلوں کی نسلوں کی نسلوں کو اجاڑ کے نہ رکھوں تو رب محمد نہ کہنا، اور رہے تجھ سے مذاق کرنے والے، انا کفیناک المستہزئین، محبوب یاد رکھیے، استہزاء کرنے والوں کے ایسے ٹھٹھے بنا دوں گا کہ پھر دنیا زمین کے اوپر کیا زمین ان کو جگہ دینے کو تیار نہیں ہوگی۔ اپنے سگے چچا کا انجام دیکھ لیں، ماں بعد آنے والے لوگوں کو دیکھ لیں، اپنی چچی کی ہوتی ہوئی پھانسی دیکھ لیں، اور تیرے دشمنوں کو بے نسلہ کر کے کیسے مار رہا ہوں۔ آج ان کا نام رکھنے والا صفحہ ہستی پہ کوئی نہیں ہے، لیکن تیرے نام سے پیار کرنے والے، پیدا ہونے والے بچے تو بعد میں ہے، ابھی ماں کی کوکھ میں ہوتے ہیں، جنم نہیں لیا ہوتا، نام پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے اس کا نام محمد احمد رکھنا ہے۔ بوڑھے بزرگوں تلک عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ خیر کثیر آپ کو عطا کی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی۔ حضرات، ان حوالوں کو آزمایا سب سے پہلے عرب نے، پھر عجم نے، پھر فارس نے، پھر عراق نے، چلتے چلتے یہ تجربے ہوتے گئے، دنیا پھیلتی گئی۔ روم نے آزمایا، اسپین نے، اٹلی نے، جرمن نے، دنیا کے اندر یورپ کے بڑے بڑے پڑھے لکھے ممالک نے، وہ لوگ کہ جن کو دعویٰ ہے کہ ہماری 10 ٹاپرز یونیورسٹیز ہیں، علم کی ہم جو ہے بالکل معراج پہ ہیں، بلندیوں پہ ہیں، کبھی ناروے آگے آیا، کبھی ڈنمارک آیا، کبھی سویڈن آیا،
ہر ایک نے اپنی اپنی خبث باطن کی کیفیات کا اظہار کیا. ہمارے ہمسائے ملک نے، اس نے بھی اپنے خبث باطن کو ظاہر کیا. اور یاد رکھیے، جو من کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. جو سوچو بچار میں وہی الفاظ و گفتار بن کے زبان پہ آتے ہیں، اور وہی کردار رویہ بنتا ہے. یہ رویہ ہی ہوتا ہے جو دل میں اتارتا ہے یا دل سے اتار دیتا ہے. امت مسلمہ کا گرا ہوا ایک ادنا سا مسلمان بھی ہر اس شخص کو دل سے اتار دیتا ہے، بھلے جتنا نام ہو، کام ہو، عزت ہو، آبرو ہو، مقام ہو، مرتبہ ہو، دنیا ہو، دولت ہو، شہرت ہو، جاہ و جلال ہو، شان و شوکت ہو، آن بان ٹھاٹ ہو، روب دبدبا ولولے تنتنے ہوں. اللہ کی قسم جوتے کے نوک پہ رکھتا ہے وہ مسلمان اس ہستی کو، اس نام کو کہ جس نے میرے محبوب کے بارے میں زبان کھولی ہو. دنیا یہ انجام دیکھ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. عرب دنیا سے چلتی ہوئی لہر آپ کے اور ہمارے ہاں سے بڑھتی ہوئی ایمان کا ایک حصہ بن کر کے جس طرح چلی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ساری دنیا کو بتائے دیتے ہیں، ہم اپنے محبوب سے اگر اتنا پیار کرتے ہیں تو یہ بھی یاد رہے کہ ان کی باتوں پہ عمل کرنے میں بھی ہم پیچھے نہیں ہیں. ہم نے سدا خود کو منفی دیکھا ہے. میرا کبھی دل کرتا ہے کہ میں امت مسلمہ کے سارے مسالک کی ان خوبیوں پہ بھی کبھی بات کروں کہ جن خوبیوں نے انہیں دنیا میں ممتاز کر رکھا ہے. حضرات ان میں سے ایک خوبی کا تذکرہ کر کے میں جو موضوع میں نے اعلان کیا تھا اس کی طرف آتا ہوں. وہ ایک ٹاپک جسے ہم رواداری کہتے ہیں، جسے ہم حوصلہ، تحمل، وقار، بردباری اور برداشت کہتے ہیں. ساری دنیا ایک طرف، امت مسلمہ کی اس فیلڈ میں کسی قسم کی کوئی مقابلہ بازی دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. جب ڈنمارک نے، ناروے نے، سویڈن نے، دیگر یورپی ممالک نے، غیر مسلموں نے میرے محبوب کے چہرے مورے کو بگاڑا، شکل صورت کو بگاڑا، آپ کے اقوال کو، افعال کو، اعمال کو، سیرت طیبہ کو داغدار کر کے ان کے جو ہے وہ سٹیچو بنا کے، ڈھانچے بنا کے، خاکے بنا کے، کارٹونز بنا کے ان کے اوپر بہت کچھ لکھا اور چلایا. تب میں نے کراچی کے ساحل سے لے کے، یہ صرف خطابت نہیں ہے، یہ الفاظ اور جملے نہیں ہیں، ریالٹی ہے، ساحل سمندر سے لے کے سمندر کے اس اندر کے جزیرے منوڑا سے لے کے اندرون کراچی، بیرون کراچی، سندھ کا مین جتنا علاقہ ہے وہاں، تھر کے صحراؤں میں، آگے بڑھتے ہوئے پنجاب میں، چولستان میں، روہی کے رہیلڑوں کو، ان ان پڑھ لوگوں کو کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی الف کو الف نہیں پڑھا، الف نو کلی پڑھن والے، سادہ مزاج، سادہ لو، دیہاتی، ان لوگوں کو بھی مل کے دیکھا اور کہا کہ یار لوگوں نے ہمارے پیغمبر کو گالی دی ہے تو کسی نے جواب میں یہ تو نہیں بولا، حالانکہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں چلتا ہے، ان پڑھ عوام میں چلتا ہے، کوئی میرے باپ کو برا کہے تو جواب میں اس کے باپ کو گالی آتی ہے، ماں پہ کوئی لفظ بولے تو جواب میں اس کی ماں پہ اعتراض آتا ہے، کوئی میری بہن پہ انگلی اٹھائے تو اس کی بہن پھر بچ نہیں پاتی، کوئی ہماری بیٹی پہ بات کرے اس کی بیٹی کے اوپر پھر انگلیاں اٹھا کرتی ہیں، جواب آیا کرتے ہیں. لیکن میرے محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تربیت کی تھی کمال کی تھی، جو پڑھایا تھا لاجواب پڑھایا تھا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. یہ عہد ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، لاشیں پڑے ہیں، 70 وجود کٹے ہوئے ہیں. اس حال میں بھی جب کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی حل فیکم محمد، بولے کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بولنے کے لیے اٹھے تو کہا بیٹھ جائیے. کہا حل فیکم ابن ابی قحافہ، کہاں ہے ابو قحافہ کا بیٹا؟ صدیق ہے تو بولے. یار نے کہا میں یار کا جواب دیتا ہوں. عمر نے کہا عمر رکیے، ذات کی بات ہے. پھر جب اس نے کہا حل فیکم عمر، عمر ہے تو جواب آیا بیٹھیے، ذات کا مسئلہ ہے. لیکن جب اسی ابو سفیان نے وہ جبل رومات پہ چڑھ کے چوتھا جملہ بولا، اولو حبل، حبل تیری جے،
تیری سربلندی، تو زندہ باد۔ صحیح البخاری، میرے محبوب نے کہا تھا اس حالت میں بھی جب زخمی تھے، عمر اٹھ جواب دے۔ میری تربیت یہ ہے، معاملہ ذات کا ہو تو چپ، معاملہ شخصیت کا ہو تو خاموش، لیکن اگر معاملہ آگے بڑھ جائے، اللہ کی ذات اور توحید اور شریعت پہ آ جائے، رب کی صفات پہ، کبریائی پہ، وحدانیت پہ آ جائے، یہ اولو حبل کہہ رہا ہے اس کو جواب دے۔ کہا محبوب جواب کیا دوں؟ گالی؟ کہا نہیں، حقیقت بتا۔ اللہ اعلی و اجل، اللہ اکبر، سب سے بڑا، سب سے اعلی، سب سے سر بلند، سدا بہار زندہ، قائم و دائم رہنے والا، رکھنے والا، الحی القیوم، اگر وہ ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ جواب آیا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمیں عزت دینے والا عزا بیت اللہ میں، کعبہ میں موجود ہے۔ کہا لنا مولا ولا مولا لکم، ہم بدلے میں بھی جواب وہ دیں گے جو حقیقت پہ مبنی ہے۔ ہمارا ولی، ہمارا یار، ہمارا مددگار، ہماری پشت پناہی کرنے والا، ہمیں ہماری نسلوں کو بچانے والا، ہمارا لحاظ ہمارا پاس رکھنے والا، کلمے کو عزت، دین کو آبرو دینے والا ہمارا مولا اللہ موجود ہے۔ یہ نہیں کہا تھا یہ میرا مولا علی موجود ہے۔ لنا مولا ولا مولا لکم، اسی پیمبر کے تربیت یافتہ ان پڑھ 1456 سال بعد کے دیہاتی، بالکل تعلیم سے ناواقف، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے اللہ کی قسم آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک بھی نبی کا نام بھی ٹیڑھا نہیں لیا، نام بھی ٹیڑھا نہیں لیا۔ رواداری پڑھنی ہو تو آؤ ہمیں پڑھو، امت مسلمہ کو دیکھو، برداشت دیکھنی ہو تو یہاں پہ دیکھو، حوصلہ دیکھنا ہو تو یہاں پہ دیکھو، وقار دیکھنا ہو تو یہاں پہ دیکھو، غیرت دیکھنی ہو تو اس نام پہ دیکھو، اور اگر آبرو کا تحفظ اور رسالت کی ناموس کے اوپر پہرا دینا دیکھنا ہو تو اس مقام پہ ٹھہر کے دیکھیے۔ اللہ کی قسم آپ کو دنیا کا یہ ایک عجوبہ ملے گا جو عجوبہ اس کائنات میں کسی اور مخلوق میں پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ شکر کس بات پہ؟ کہ تو نے ہماری غیرت کو زندہ رکھا ہے، جتنی بھی ہے، جو رمق باقی ہے، جو چنگاری باقی ہے، اللہ اسی کو جلا بخش، اسی کو رحمت عطا فرما۔ تیرے محبوب کی عزت اور آبرو کے اندر جو ہم سے کہیں عملاً کمی ہوئی ہے میرے مولا، اس کے اندر بھی ہماری معافی کو قبول فرما، ہمیں حق اور حقیقت کی طرف لے کر کے آ۔ میرے بھائیو، یہ ذات بھی پاکیزہ، تعلیمات بھی پاکیزہ، ان کی سیرت، عادات و خصال بھی پاکیزہ، اور انہوں نے جو تربیت کے لیے اوامر اور نواہی اللہ کی طرف سے جو شریعت امت کو پیش کی ہے، اس کا ایک ایک سٹیپ اور ایک ایک ادا پاکیزہ، اسی پہ ہم آ رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ملاقاتوں میں سورہ کاف، پیمبر اسلام کا خطبہ جمعہ، خطبہ عید، خطبہ اجتماع، امت کو اکٹھا کر کے بڑے بڑے اجتماعات میں، گروہوں میں، افراد میں، احباب میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں جو میسج اور پیام دیا وہ ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ آج حسب وعدہ، چونکہ اشہر الحج ہیں، یہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور اس کے بعد محرم میں واپسیاں، یہ ساری چیزیں، یہ حرمتوں والے مہینے لگاتار 3 اکٹھے، تو ان میں لوگ عمرے اور حج کی طرف جب بڑھتے ہیں تو بیسک معلومات کا پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم صرف عملی جو اس کی شکل ہے اس کو سامنے رکھیں گے، تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ۔ ان دائروں کو جہاں جہاں قدم لگنے ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، اور نیکسٹ انشاءاللہ آنے والی ملاقاتوں میں سورۃ الحج کا پیغام، انسانیت کے نام، حج کا مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ صرف پیسے لگا دینے ہیں کہ کل کو کوئی اٹھے کہ حاجیو، حج پہ جتنے لاکھ لگا رہے ہو، تمہاری گلی میں کوئی بھوکا مر رہا ہے، تو یہ معاملہ صرف حج کا نہیں ہے، صرف عمرے کا نہیں ہے، صرف الحاج کا نہیں ہے، حاجی صاحب کا نہیں ہے، یہ پوری امت کا ہے، ویل للمطففین کرنے والوں کا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین،
ایک ایک فرد کا ہے. جس نے بھی ملاقات کے دن، قیامت کے دن قربانی کو مدینے سے ساتھ لے کے نہیں آتا، میں حج قران نہیں کرتا. بلکہ محدثین نے، مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ محبوب جو ہے وہ حج تمتع کرنا چاہتے تھے. یہی سوال جناب عبداللہ ابن عمر سے شامی نے پوچھا کہ حج مفرد افضل ہے یا حج تمتع؟ حج مفرد کیا ہے وہ بھی سن لیجئے، پھر اس کی جو ہے فضیلت کی طرف آئیے. بغیر عمرے کے اپنے مقام، اپنی جگہ سے یا میقات سے آپ نے حج کے لیے احرام باندھ کے 8 تاریخ کو حج میں داخل ہونا ہے. قربانی نہیں ہے، آپ نے ڈائریکٹ حج کیا ہے. یہ آپ کا حج مفرد ہے، افراد. تینوں میں سے افضل کون سا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عمر سے جب سوال ہوا اور شامی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حج تمتع. کہنے لگے آپ کے ابو امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ حج مفرد اچھا ہے، وہ بہتر ہے. تو جواب دیا تھا جو ایک مومن کا جواب ہونا چاہیے. کہنے لگے امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ. شامی پوچھنے والے، دین میرے ابو کے نام پہ چلتا ہے یا میرے محبوب کے نام پہ چلتا ہے؟ کیا دین میں، شریعت میں میرے باپ کا فیصلہ مانا جائے گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جواب یہ ہے کہ یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مقصد کے لیے آپ اور میں عموماً حج تمتع کا چناؤ کرتے ہیں. حج تمتع، پہلے عمرے کے لیے سب سے پہلے ہمارے ہاں اپنے وطن عزیز سے جاتے ہوئے مکانی میقات جو ہے، جس مکان سے، یوں سمجھیے جیسے ہمارے فیصل آباد میں آتے ہوئے جب انٹری لیتے ہیں، کھڑیاں والا کی طرف سے گٹ والا ٹول پلازا ہے، ہم اپنا سپر ایکسپریس وے پہ آ رہے ہیں تو سائیاں والا سے ہمیں آؤٹ ہوتے ہوئے پلازا دینا پڑتا ہے، ٹول پہ ہم رکتے ہیں. اسی طرح جب ہم جڑا والا روڈ پہ جاتے ہیں، مکو آنا بعد میں داخل ہوتے ہیں، پہلے پلازا. ستیانہ روڈ پہ جاتے ہیں، میرے خیال میں نہیں ہے نا، ستیانہ روڈ پہ کوئی ٹول پلازا نہیں ہے. سمندری روڈ پہ گئے، ہمارے پاس جہانگیر سے پہلے ٹول پلازا ہے. جھنگ روڈ سے آئے، پینسرے تلک میرے خیال میں نہیں ہے. امین پور کی طرف گئے، ہمیں ٹول پلازا نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ حکومت وقت کا اپنا میٹر ہے، اپنا مسئلہ ہے، ان کی حکمت عملی ہے. مقامی حکومت 360 اینگل تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کیے 5. 360 اینگل سے دنیا آنی ہے، مکے میں آنا ہے، میقات مقرر ہوئے ہیں 5. حکمت کیا ہے؟ میرے رب کی حکومت اور بادشاہی ہے، وہی بہتر جانتا ہے کیوں یہ مقرر کیے ہیں. ترتیب سن لیجئے. اس طرف یوں بیت اللہ ہے، اگر یہ والا حصہ تو پیچھے سمندر ہے. یہ جو سمندر والی سائیڈ ہے، سمندر والی، اس میں سب سے پہلے شام کی طرف سے آتے ہوئے جوفا آتا ہے، سمندر کے بالکل قریب رابغ کے پاس. اسے میقات مقرر کیا شام والوں کے لیے. پھر اس کے بعد مدینہ سے شمال والی سائیڈ سے آتے ہوئے جو میقات مقرر ہے وہ ہے ذوالحلیفہ، جس کا موجودہ نام ہے آبار علی، مدینہ سے 5 کلومیٹر دور. اس کے بعد آگے بڑھیے، عراق سے آتے ہوئے ہمارے پاس عرق نامی ذات عرق، یہ میقات ہے کہ اگر اس سے گزرنا ہے تو احرام کے بغیر نہیں، نیت کے بغیر نہیں. پھر آگے بڑھ کے نجد والوں کے لیے کرن، وہ مقرر کیا گیا ہے میقات کو، جو بالکل طائف کے تھوڑا ساتھ ہے. اور یلملم بالکل سمندر کی دوسری طرف یمن سے آنے والوں کے لیے وہ میقات ہے. یہ خشکی کے میقات ہیں اور پاکستان والوں کی فلائٹ کا گزر ہوتا ہے یلملم سے، جدھر سے یمن والے گزرتے ہیں. تو یہ ترتیب اگر ذہن میں آ گئی ہے تو اب آئیے کہ احرام کس چیز کا نام ہے. احرام صرف چادروں کا نام نہیں ہے.
3 چیزیں ملتی ہیں تو احرام بنتا ہے. 2 چادریں مرد کے لیے، عورت کے لیے جو بھی اس کا لباس ہے. دوسرے نمبر پہ مکانی میقات، وہ جگہ کہ جہاں سے اگر قدم اندر رکھنا ہے تو آپ کے اوپر وہ لباس ہو جو رب چاہتے ہیں، آپ کی زبان پہ پابندی کا وہ اقرار نامہ ہو جسے نیت کہتے ہیں، اور تیسری چیز آپ ان پابندیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے وہاں سے چلیں اور بڑھیں. یہ اگر کپڑا ہے عام دنوں میں بھی آپ باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک چادر ہے، ایک عام کپڑا ہے. آپ اسے گھر سے باندھنا چاہیں گھر سے باندھ کے نکل سکتے ہیں. آپ ایئرپورٹ پہ جا کے باندھنا چاہیں وہاں پہ باندھ سکتے ہیں. آپ خشکی کے رستے یلملم سے گزر رہے ہیں باندھ سکتے ہیں. لیکن ہم جب گزر رہے ہوتے ہیں تو سمندر کی برابری میں یلملم آ رہا ہوتا ہے، تو اس محاذ سے 2 کے درمیان میں سے گزرنے ہوئے محاذات پہ ہمیں یہ باندھنا پڑتا ہے. فلائٹ میں چونکہ یہ چادر باندھنی مشکل ہوتی ہے، لوگ عموماً ایئرپورٹ سے یا گھروں سے اس کو باندھ کے نکلتے ہیں. تو یہ چادر دنیا میں کئی طریقوں سے باندھی جاتی ہے. آسان ترین طریقہ اور ہمارے ملک کے مطابق کا طریقہ اسے مد نظر رکھیے گا. اگر میری حکومت ہو تو میں سب سے پہلے اس چادر کو بین کروں. یہ تولیے والی وقتی طور پہ پسینہ صاف کرنے میں تو مدد دیتی ہے، لیکن اس کی رگڑ سے جو روئی اور بر نکلتی ہے بے شمار سانس کی بیماریوں کا سبب یہ بنتی ہے. بہرحال دنیا میں سب سے زیادہ استعمال یہی ہو رہی ہے. تو اس کو باندھنے کے طریقے کچھ غلط ہیں جو نقصان دیتے ہیں، پہلے وہ دیکھ لیں. ایک ہمارا دیسی پنجابی دیہاتی چادر باندھنے والا وہ طریقہ جس کے اوپر لوگ چلتے ہیں، یہ والا صبا بنا ہوتا ہے اور اس کو ٹیبک نکال کے یوں باندھ لیا اور اس کے بعد اللہ مالک. اب جب ہوائیں چلتی ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو یہ والی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے کہ ہمارا پردہ نہیں رہتا، ہمارا سطر سیف نہیں ہوتا اور ہمیں مسائل بنتے ہیں. دوسری چیز، میں نے زیادہ تر عرب کنٹریز کو دیکھا ہے، بالخصوص مصر، شام، اس طرف سے آنے والے، کہ یہ چادر کو یوں کر کے اس طریقے سے جب لپیٹتے ہیں تو کافی سارا اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے ہیں. لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جمپ کہیں لینا ہو تو یہ کھلتا نہیں، اڑ گئے، گر گئے، یا پھر کہیں بیٹھے تو بیٹھتے ہوئے ان بیچاروں کے لیے یہ والا مسئلہ ہوتا ہے کہ سامنے سے سطر نہیں رہتا، انڈر ویئر تو پہنا نہیں ہوتا، پھر مسائل ہوتے ہیں. سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں تب مسائل. تو کوئی ایسا طریقہ بھی ہے؟ اب اس کو آپ درمیان میں سی تو سکتے نہیں، کیونکہ دنیا میں کافی سارے لوگ دھوتی کو، چادر کو درمیان سے سلائی کر کے استعمال کرتے ہیں. وہ نہیں، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سب میٹرز آسان رہیں. تھوڑی سی یہاں سے اس طریقے سے اس کو چن لیں اور یہ چونٹے اس طرح اسی طرح یہاں پر بھی لے آئیں. اس حصے کو صرف اپنے یہاں، زیادہ آگے نہیں، یہاں پہ رکھ کے اوپر سے ایسے لے لیں اور یہ والا حصہ آپ اگر اس کو کور کر لیتے ہیں یہاں پر، آپ دیکھیے کہ کوئی چیز ابھری نہیں ہے. سجدہ کرنے میں، بیٹھنے میں مشکل نہیں بن رہی، بڑی ایزی ہے. اس کے اوپر اگر آپ بیلٹ لے لیتے ہیں تو اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ یہ گرنے سے، کھلنے سے. اور اگر ہوا آ بھی جائے اور یہ پورا پلو اٹھ بھی جائے تو آپ کے سطر کو مسئلہ نہیں ہے، آپ کور ہیں. اور جتنا مرضی آپ اس میں پاؤں کھولنا چاہیں کھولتے چلے جائیں، تب بھی آپ کے لیے آسانی ہے. اور اگر آپ کہیں بیٹھنا چاہتے ہیں اس حصے کو درمیان میں کر لیں تو یہ بھی آپ کے لیے ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہتر، افضل، باقی جو کسی کو سمجھ آتی ہے، نیچے والی چادر. حضرات اس کے بعد اوپر والی چادر ہے. اس کے 2 طریقے ہیں جو لوگ لے رہے ہیں. ایک غلط ہے کچھ وقت کے لیے صحیح ہے، اور دوسرا اوورال اس کا فرق سمجھیے کہ آپ نے یہ چادر گھر سے لینی ہے، ایئرپورٹ سے لینی ہے، یا جہاں بھی لینی ہے. ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے، ایک طریقہ یہ والا ہے، اور دوسرا طریقہ ہمارے ہاں دایاں کندھا ننگا رکھنے کا ہے.
یہ والا کیا کیا جائے؟ سنت سمجھ لیجئے، آپ کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آبار علی سے ذوالحلیفہ سے لے کے یہ چادر اپنے اوپر یوں ہی رکھی ہے، ایسے ہی۔ کندھا ننگا کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ تھرو آؤٹ دایاں کندھا ننگا رکھتے ہیں، اور انہیں کہا جائے نماز میں کہ کندھے کے اوپر کور کر لو تو وہ مناسب نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو سنت طریقہ عام اپنے اوپر چادر لپیٹے رکھیے، جب آپ مطاف میں اتریں گے طواف کے لیے پھر آپ نے استباء کرنا ہے، دائیں کندھے کو ننگا کرنا استباء۔ دو وجوہات ہیں، اس کی ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ والا طریقہ تب ہے جب آپ نے طواف کے لیے اترنا ہے، باقی ٹائم آپ اپنے کندھے کو جو ہے وہ کور رکھیں گے۔ تو یہ آپ نے احرام باندھ لیا ہے، آپ اپنی سواری پہ چڑھے ہیں، ابھی آپ پہ کوئی پابندی نہیں، آپ کے بال، آپ کے ناخن، دیگر معاملات، فلائٹ کے اندر کسی قسم کی آپ پہ ابھی کوئی پابندی نہیں، آپ صرف لباس چینج کیا ہے۔ جب آپ یلملم کے اوپر سے میقات سے گزریں گے، آپ کو بتایا جائے گا، تو ساتھ آپ نے کہنا ہے لبیک اللہم عمرتن، لبیک اللہم عمرہ، اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سوال یہ ہے میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے عمرہ کر کے احرام کھولنا ہے، یہی حج تمتع ہے۔ 8 کو میں نے پھر دوبارہ اپنی بلڈنگ، اپنی جگہ سے، رہائش گاہ سے احرام باندھ کے نئی نیت کر کے نکلنا ہے، تو پھر وہ میں حج کی نیت کروں گا، یہاں لبیک اللہم عمرہ۔ اور اس کے ساتھ تیسری چیز آپ نے احرام کی پابندیاں، نہا کے آپ پہلے جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں، کپڑوں کو بچائیں گے۔ جب آپ نے نیت کر لی ہے اس کے بعد تلبیہ پڑھا جائے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں تو سر پہ پگڑی یا ٹوپی ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ مرد حضرات ننگے سر، یہ ان کا احرام ہے، اور عورت کا جو احرام ہے وہ اس کا جو لباس ہے، عبایا ہے، جو بھی اس کا ساتر کپڑا ہے، وہ اسی کے اندر اپنی نیت کرے گی۔ اس کے لیے خاص قسم کی اوڑھنیاں لینا، ان حصوں کو باندھنا اور چہرے کو ننگا رکھنا، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ صرف اور صرف ایک قسم کا جو لباس منع ہے، اس میں جرابیں نہیں، موزے نہیں، اگر لینے ہیں کوئی مجبوری ہے تو ٹخنوں سے نیچے کٹے ہوئے، ہاتھ پہ دستانے نہیں، اور کوئی انڈر ویئر ایسی ویسی جو ہے غیر ضروری چیز نہیں۔ ہاں، چہرے کے اوپر پردہ نہیں روکا گیا، خاص قسم کا ایک نقاب ہے، اللہ تنتقب المرأة، عورت جو ہے وہ نقاب نہیں باندھے گی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ رومال اگر تھوڑی سی عنایت کریں تو بعض خواتین کے پاس چھوٹا اس سے سائز کا کپڑا ہوتا ہے، رومال عرب دنیا میں چلتا ہے، وہ خواتین باریک ہوتا ہے یا کٹ لگا ہوتا ہے ہلکا سا، اس کو اپنے چہرے میں اوپر باقی چیزیں کور کر کے ایسے باندھ لیتی ہیں۔ تو یہ والا اللہ تنتقب المرأة، یہ والا نقاب کرنا، باندھنا منع ہے۔ اس کے علاوہ پردے کی جو بھی قسم ہے وہ عورت استعمال کر سکتی ہے، اور پردہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ شریعت نے کہیں بھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے پردے کو منع نہیں کیا ہے۔ عورت ہے، اس نے گھونگھٹ نکالا ہوا ہے، یہ آگے باندھنا منع ہے، لیکن اگر کھلا ہے، گھونگھٹ نکلا ہوا ہے اور اپنی حد تک چل رہی ہے تو اس کے لیے آسانی ہے۔ اور یہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سامنے مرد ہوتے تھے تو ہم اس وقت پردہ کر لیتی تھی، پردہ ہے ہی تب جب مرد ہوں، اور جب مرد نہیں تھے تو ہم اس وقت اپنا چہرہ کھلا چھوڑتی تھیں۔ تو یہی عام اصول ہے، قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ میں نے سینکڑوں لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی پردہ نہیں چھوڑا ہوتا، لیکن حج اور عمرے کے نام پہ ان کے بھی چہرے ننگے کروا دیے جاتے ہیں۔ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تلبیہ پڑھیے، آگے بڑھیے۔ جب آپ اپنی جس بھی جگہ پہ اترنا ہے، ایئرپورٹ ہے جہاں پہ اتریں گے، مکہ پہنچیے، مکہ پہنچتے ہوئے اپنی بلڈنگ میں، اور بلڈنگ میں جا کے اگر آپ نہانا چاہتے ہیں تو نہا سکتے ہیں۔ اس کو اتار دینا، اتار کے رکھ دینا، احرام کی خلاف ورزی نہیں ہو گئی۔ یاد رہے کہ کچھ لوگ اس میں بڑا وہ شدت کرتے ہیں،
نہا کے آپ جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں غسل کیا ہے، نہا کے نیٹ اینڈ کلین ہو کے صاف ستھرے ہو کے اس کے بعد آپ جو ہے اس کو یا دوسرے کو یا خراب ہے تو دھو بھی سکتے ہیں، چادریں چینج کرنی ہیں تو وہ بھی کی جا سکتی ہیں۔ آپ جہاں پہنچیں گے اس جگہ کو مکہ کہتے ہیں۔ اس مکے میں آپ نے اور میں نے جو کام کرنا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پہلا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آپ اگر نماز کا ٹائم ہے اور آپ نے بیٹھنا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں گے۔ 2 رکعت تحیت المسجد، بیٹھنے سے پہلے، وہ مسجد ہے، مسجد الحرام ہے، مت بیٹھیے، 2 رکعت پڑھیے، جو نماز ہو رہی ہے اس کے ساتھ ملیے، اس کے بعد اپنا طواف شروع کر دیجئے، یا جو آپ کو شیڈول ملا ہو موجودہ روٹین میں اس کو آپ مد نظر رکھیں گے۔ اور اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، تو پھر آپ مطاف میں اترتے ہوئے دایاں کندھا ننگا کریں گے، دایاں کندھا، اور جو حجر اسود والی سائیڈ ہے اس کے سامنے آئیں گے، جہاں سے مرضی اتریں، گھوم کے آپ اس کارنر پہ، 4 کارنر ہیں تو اس کارنر پہ حجر اسود ہے، اس کے سامنے آ کے، لائن ہو تب، پٹی ہو تب، نہ ہو، اس کے سامنے آ کے 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن، اگر رش نہیں ہے اور حجر اسود تک جانے میں پابندی نہیں ہے، اللہ اس پابندی کو اٹھائے، یہ نہیں ہے تو آپ کو موقع ملتا ہے تو چوٹ دیے بغیر، ستائے بغیر، دھکم پیل کے بغیر، کسی کو زخم دیے بغیر آپ حجر اسود کا بوسہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے لیں گے اور اپنا پہلا چکر شروع کر دیں گے۔ اگر یہ موقع نہیں ملا تو آپ دور سے، یا اگر وہاں ہاتھ لگا کے استلام ہو سکتا ہے، پاری ہو سکتی ہے، چوما جا سکتا ہے، تو آپ یہ تقبیل کر لیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو دور سے ہاتھ کا اشارہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد اب آپ نے اسے چومنا نہیں ہے، اس حصے سے آپ نے سفر شروع کرنا ہے اور چلتے آنا ہے۔ یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، اندر سے یا باہر سے آتے ہوئے، جہاں میں کھڑا ہوں اس حصے میں حتیم ہے، حتیم کے اندر سے نہیں، اوپر سے گزر کر کے گھومتے ہوئے جب اس کارنر پہ آنا ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں، اور ہم اسی سائڈ سے آئے تھے یمن، چونکہ سمندر کا یہ والا ایریا ہم نے ادھر سے شروع کیا تھا یہاں پہ، تو یہ یمن کی طرف ہے، اس لیے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس حصے میں آ کے میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے استلام فرمایا ہے، جسٹ اتنا استلام، اس کو چوما نہیں ہے، اسے نہیں چوما ہے، صرف استلام ہاتھوں کے ذریعے، اور پھر آپ نے چل پڑنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تلک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ کا ایک چکر یہاں کے مکمل ہو گیا ہے۔ پھر چوما جا سکتا ہے، ہاتھ لگ کے چوم سکتے ہیں، دور سے اشارہ ہے، جو بھی ممکن ہے، پھر دوسرا چکر یہاں کے استلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یوں 7 چکر یہاں مکمل ہوں گے۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز طواف ادا کرنی ہے، اور وہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا اللہ نے حکم دیا، وہاں جگہ ملے ٹھیک، اگر رش ہو کہیں بھی جا کر کے کسی بھی جگہ 2 رکعت ادا کی جائے گی، سنت کے مطابق اگر جگہ ملتی ہے بیت اللہ کے قریب آنے دیتے ہیں، تو یہ جو دروازہ ہے، اس دروازے کے اور حجر اسود کے درمیان جگہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چپک کے چمٹ کے اپنے لیے دعائیں اور امت کے لیے خیر اور بھلائی، اپنے گناہوں کی معافی یہاں مانگیے، بیت اللہ کے دروازے کے نیچے لوگ چپکے ہوتے ہیں وہ نہیں۔ یہ میں سارے مسائل بتا رہا ہوں، موجودہ حالات میں اگر نہیں اجازت تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن اوورآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ نے اس دوران میں زمزم پیا ہے، ملتزم سے چپکے ہیں، پھر آپ صفا پہاڑی کی طرف گئے ہیں، ایک کام مکمل ہو چکا ہے، احرام کے نیت کے ساتھ ہم آ چکے ہیں، طواف ہمارا 7 چکر ہو چکا ہے، اب ہم نے صفا پہاڑی پہ جانا ہے، اور صفا پہاڑی بالکل حجر اسود والے کارنر میں، جہاں سے بھی راستہ ملے، اگر کوئی تعمیراتی کام نہ ہو رہا ہو تو تقریباً سیدھا ہے، آپ جائیں گے وہاں صفا پہاڑی، اس وقت اس کے صرف نشان باقی ہیں، اوپر گول بڑا گنبد ہے، نیچے اس کے نشانات باقی ہیں، اوپر نہیں چڑھا جا سکتا، چڑھنے نہیں دے رہے، صرف نشان باقی ہیں، وہاں تھوڑی ہائٹ بنائی گئی ہے، وہاں آپ چڑھتے ہوئے پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ صفا یہ مروہ میرے رب کے شاعر ہیں،
یہ نشانات ہیں، یہ ایمان کی علامتیں ہیں، یہ اللہ کی پہچان ہے اور اس کے دین کے لیے یہ نشان مقرر کیے گئے ہیں۔ میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں جس میں اللہ نے آغاز کیا ہے، یہ پڑھ کے پھر وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے اکیلے کا شکر ہے، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ۔ ساری دنیا تیرے بندے کو گرانا چاہتی تھی، تو نے مددگار بن کے کھڑا کر کے دکھایا ہے، نصر عبدہ۔ اللہ وانجز وعدہ، وعدے پورے کر دیے، وہزم الاحزاب وحدہ، دنیا کے سارے گروہ ساری جماعتیں اللہ تو نے ہی شکست دی ہے، اکیلے نے اپنے محبوب سے وعدے پورے کر دیے ہیں۔ اسی صفحہ پہ چڑھ کے میں نے ان کو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ نہیں مانے۔ حضرات یہاں بیت اللہ کی طرف منہ کریں، لمبی دعائیں کریں، جو من میں ہیں مناجات کریں، اپنوں لیے، اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے، دوست احباب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اور پھر آپ نیچے اتریں۔ جب آپ نیچے اتریں گے تو تھوڑی دور جا کے آگے سبز کلر یا مختلف دور میں لائٹس کے نشان ہوتے ہیں، جو تقریباً اس جگہ سے لے کے اس جگہ تلک، یا تھوڑا سا آگے بڑھا لیں، جگہ ہے جہاں آپ نے سعی کرنی ہے، دوڑنا ہے۔ مرد حضرات، سنت ہے اماں جی کی، لیکن دین نے رائے کے ذریعے نہیں، اپنی سوچ کے ذریعے نہیں۔ جیسا کہ علی المرتضیٰ نے کہا تھا، لو کان الدین بالرائے، اگر دین مرضیوں کے نام ہوتے یا قیاس اور رائے کا نام ہوتا تو پھر مسا خف کے اوپر، موزے کے اوپر نہیں، پاؤں کے تلوے پہ کیا جاتا۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو مرد نہیں دوڑتے، عورتیں دوڑتیں، لیکن میرے محبوب کے دین نے یہاں عورتوں کا دوڑنا اس کی اجازت نہیں دی، اس کا پریکٹیکل نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ خواتین تھیں، آپ کی اہلیہ تھی، مگر یہاں دوڑنے کا نہیں، مرد حضرات دوڑیں گے۔ اور اس میں جو دوڑ ہے وہ اتنا نہیں کہ لگاتار کچھ جو ہے وہ چھوٹ پڑتے ہیں، اپنی مناسب طریقے سے۔ کچھ لوگ صفا سے لے کے مروہ تک بیچارے دوڑتے رہتے ہیں، نہیں، سنت یہ ہے کہ یہاں کیوں دو پہاڑیوں کا سنگم آ کے یہاں ملتا تھا، درمیان میں جو جگہ تھی، جب ہم بلندی سے اترتے ہیں تو آٹومیٹکلی تیز ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کور ہوتے ہیں، خود کو سنبھال پاتے ہیں، اتنی دیر میں دوسری پہاڑی آ جاتی تھی۔ تو یہ اتنی جگہ ہے، اس میں سعی کی جائے گی، مروہ پہ پہنچا جائے گا، وہاں بھی نشانات ہیں، تھوڑی ہائٹ ہے، اس پہ چڑھیں گے اور وہاں بھی کہیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ابدأ بما بدأ اللہ، بھی وہی دعائیں، وہی مناجات۔ وہاں سے بیت اللہ جو ہے، آپ یہاں پہنچ گئے ہیں تو یہ والا کارنر آپ کے سامنے آئے گا، تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نظر آئے یا نہ آئے، دعائیں کریں گے، ایک چکر مکمل، یہاں سے لے کے یہاں تلک ایک چکر مکمل ہو چکا ہے۔ پھر وہاں سے واپس صفا پہ دوسرا، مروہ پہ تیسرا، پھر صفا پہ چوتھا، مروہ پہ پانچواں، پھر صفا پہ چھٹا اور مروہ پہ ساتواں۔ یہ 7 چکر مکمل ہو گئے۔ اب آپ کی سعی مکمل ہے۔ یہاں سے نکل کے باہر کسی جگہ جا کے، گھر میں جا کے، دکان میں جا کے، حجام کے پاس جا کے دنیا کی سب سے مہنگی قربانی دیجیے۔ کون سی؟ بکرا چھترا؟ نہیں، ابھی بکرا چھترا نہیں ہے۔ بکرے تو لوگ بڑے ذبح کر لیتے ہیں، لیکن زلفوں کی قربانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ جو ٹنڈ کروانی ہے نا، جس کی عادت نہیں بنی ہوتی، رب نے چاہا ہے، تیرے رب نے، کہ شہزادے میرے لیے آیا ہے، سارے لباس اتار کے آیا ہے، 2 چادروں میں آیا ہے، میری مان کے آیا ہے، یک جہت ہو کے آیا ہے، ایک یونیفارم میں آیا ہے، بادشاہ امیر غریب میں نے برابر کر کے دکھایا ہے، یہ میرا گھر ہے۔ سب دوڑ رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، سب چکر لگا رہے ہیں، سب مناجات میں ہیں۔ اب آخری ذرا قربانی دے دینا۔ کتنے لاکھ لگایا ہے؟ مولانا 18 لاکھ لگ گیا ہے۔ میں اسپیشل آیا ہوں، میں 50 لاکھ کے پیکج پہ آیا ہوں، بڑا بڑا VVIP میرا پیکج ہے۔ مولا کہتے ہیں اتنا لگایا ہے تو ذرا ٹنڈ بھی دکھا جانا، ذرا زلفیں بھی قربان کر۔ یہاں میرے محبوب نے زلفیں قربان کی تھیں، زلفوں والی سرکار نے، مدنی مکی سرکار نے، آمنہ کے لال نے، صاحب حسن و جمال نے، اس ماہ جبی نے اپنے بال استرے کے ذریعے منڈوائے تھے۔ بہتر افضل یہ ہے آپ منڈوائیں، کٹوائے بھی جا سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہاں پہ بھی کینچی ساتھ لے جاتے ہیں، یا کسی سے لے لی 2 منٹ، تھوڑے جے اتھوں، تھوڑے سے ادھر سے، تھوڑے سے یہاں سے، تھوڑے سے ایسے کر کے، ہاتھ شاتھ انگلیاں مار کے برابر ہو کے مزے سے جا رہے ہیں۔
نہیں میرے دوست، یہ دنیا کی مہنگی ترین ٹنڈ ہے اور قربانی ہے جو لاکھوں میں ہے۔ میں پہلے سنا کرتا تھا جو مزہ ٹنڈ میں وہ شہر میں نہ پنڈ میں، لیکن اللہ کی قسم مکے کے اندر کی جانے والی یہ ٹنڈ جب ہاتھ پھرتا ہے اور سورج پراپر اوپر روشنی ڈالتا ہے اور انسان سوچتا ہے اور زمزم کا پانی لگتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم پوری کائنات کی لذتیں ایک طرف، رب کے لیے قربان کی ہوئی وہ زلفیں ایک طرف۔ یہ تو مرد ہے، عورت کیا کرے گی؟ پردے میں رہ کے، وہی نہیں کہ سب کے سامنے کھول کے، اس کے بال جتنے لمبے ہیں وہاں سے لے کے، یہ کوئی بیبی کٹنگ نہیں، بوائے کٹنگ نہیں، یہ فلاں کٹنگ نہیں، یہ عمرے کی کٹنگ ہے، یہ سنت کے مطابق۔ آخر میں جہاں چٹیا بنتی ہے اس کے کنارے پہ 1-آدھا انچ بال جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں گے۔ عورت کی کٹنگ ہو گئی، مرد کی ہو گئی۔ اب آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہیں، آپ چادریں اتار دیں، آپ نہا لیں، آپ خوشبو لگائیں، آپ لباس چینج کریں، آپ روٹین کی زندگی گزاریں۔ وہاں پہ رہتے ہوئے آپ باقی ایام میں بیت اللہ کے اندر آ کر کے اپنی نمازیں پڑھیں۔ اگر کہیں گھر میں پڑھیں گے سنتیں تو وہ بیت اللہ سے بھی افضل، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ قصر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ امام صاحب جتنی پڑھیں اتنی پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی وجہ بن جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، رہ جاتی ہے، تو آپ مسافر کے حکم میں ہیں۔ اگر 15 دن سے کم کا ہے تو آپ وہاں پہ قصر کریں گے۔ یہاں تلک ہے عمرہ۔ حج کا طریقہ انشاءاللہ العزیز اس میں ہم اگلی مرتبہ آئیں گے، لیکن یاد رہے اور بہت اچھی طرح یاد رہے کہ یہ عمرہ یا دنیا کا کوئی کام، اس کا تعلق نیت سے ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگر عمرے کا مقصد آپ کا اور میرا کچھ اور ہے تو پھر یاد رہے بربادی کے علاوہ، تھکاوٹ کے علاوہ، پیسوں کے ضیاع کے علاوہ، وقت کے ضائع ہونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اگر خلوص ہے، درد دل ہے، تڑپ ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، خلوص ہے، للہیت ہے، اللہ کے ساتھ ایک دلی اور قلبی میلان ہے، لگاؤ ہے، آپ وہ مزہ دیکھیں گے جو شاید کہیں نہیں دیکھا۔ یہاں توبہ، یہاں رجوع، یہاں عاجزی، گندگی کو چھوڑنا، غلاظت سے ہٹنا، برے اعمال سے توبہ، اللہ سے معافی۔ ایک عمرے کے بعد ممکن ہے حج کا موقع ملے یا نہ ملے۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو عمرے کے لیے نکلے تو پہنچ نہیں پائے۔ ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں جو طواف کے دوران ہی رب نے اٹھا لیے۔ ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں جو سائی میں گر گئے۔ ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں کہ سائی کر لی ہے، بال منڈوانے کا ٹائم نہیں ملا۔ ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں کہ عمرہ کر کے انتظار میں تھے کہ 8 ذی الحجہ آئے، مگر 8 ذی الحجہ تو آیا وہ نہیں تھے۔ اس لیے ہر موقع کو غنیمت سمجھیے۔ یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، اس میں عمرے میں جا کے بالخصوص اگر کچھ چیز سیکھنا چاہتے ہو تو عقیدہ سیکھیے۔ عقیدہ سیکھیے، پورا لبیک اللہم لبیک عقیدہ ہے، لبیک اللہم عمرۃ عقیدہ ہے، احرام کا گزرا ہوا پل پل عقیدہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ عقیدہ ہے، وہ طواف کے چکر عقیدہ ہیں، وہ صفا پہ چڑھنا عقیدہ ہے، وہ مروہ سے اترنا چڑھنا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگا کریں، تڑپ کے اس کا جائزہ لیا کریں۔ میں کسی کی زندگی موت اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، جنت جہنم میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ جو کل وفات ہوئی ہے، اس وفات کو پوری دنیا جس تناظر میں دیکھ رہی ہے، کوئی دوستی میں، کوئی دشمنی میں، کوئی اپنی رائے، کوئی کیسے، میں اسے صرف عبرت سے دیکھ رہا ہوں، صرف عبرت سے۔ کتنا نیم تھا، کتنا فیم تھا، کتنی زبان، کتنا خوش نما ہنستا مسکراتا چہرہ تھا، کتنا انٹرٹین کرتا تھا، کیا رونقیں تھی، کیا بہاریں تھی، کیا قیمت تھی، کیا ویلیو تھی، اور کتنا کمال کا پرسن مانا جاتا تھا، مہنگا ترین۔ کیا وزارت تھی، کیا قیادت تھی، کیا سیادت تھی، کیا کرسی اقتدار تھا، کیا قومی اسمبلی تھی، سب کچھ تھا۔ دنیا بھی تھی، شادیاں بھی تھیں، دنیا اس کو جو مرضی نام دے۔ حضرات مجھے اتنا پتہ ہے، اتنا پتہ ہے، والجزاء من جنس العمل، دنیا کہتی ہے کہ اگر دنیا مکافات عمل ہے تو یہاں بھلائی کا بدلہ بھلائی میں کیوں نہیں ملتا؟ وہ بھائی ملتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ برائی کا بدلہ صرف برائی میں کیوں ملتا ہے؟ میرا رب نہ پکڑے دکھانے پہ آئے تو دکھا دیتا ہے۔ مجھے کسی کی ذات کو مرنے کے بعد بلیم کرنا نہیں ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ عقیدہ نہ ہو، پیغمبر کا چچا بھی رخصت ہو جائے اور سگے علی بھی آ کر کے ترلے کرتے رہیں اور محبوب کہتے رہیں تو جواب نہ میں ہوتا ہے۔
100 مرتبہ استغفار، 70 مرتبہ توبہ، اپنا جبہ اتار کے دیا ہوا، وہ کفن نہلایا ہوا قبر میں اتارا ہوا لعاب بھی میرے محبوب منہ میں ڈال دیں تو اللہ کہتے ہیں اس طرح کے ظالموں کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی توبہ استغفار کریں تو میں قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ جب عقیدے میں شرک ہو، لوگوں میں بھی ہوں، میری ذاتی معاملات کو رب جانتا ہے، میرے ظاہر کا حکم دیکھا جائے گا، باطن کا معاملہ اللہ سے۔ اگر میں توبہ کر کے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، دنیا جو مرضی کہتی رہے، وہ ذات بخشنے والی ہے، لیکن عقیدے میں کس قدر پوری دنیا کو گمراہ کیا گیا یہ وہی جانتے ہیں جن کو علم ہے۔ اور میرے بھائیو، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کر کے، اہل بیت کی ذات میں غلو کر کے میرے محبوب کے اصحاب کو جس قدر رنگیدہ گیا، عزتوں سے کھیلا گیا کہ نبی کو بیٹیاں دینے والے کہاں مر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب بیویوں پہ بولا گیا، بیویوں کے دکھ لے کے چلے گئے۔ اللہ برے انجام سے سب کو بچائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، اولادیں دے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بیوی ایک ہو یا زیادہ ہوں، اللہ پردہ داری لباس ہوتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے، اللہ ہماری حیا کے پردے نہ پھاڑنا۔ اللہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے، اللہ ہم عبرت سیکھ رہے ہیں، اللہ ہم برا نہیں کہہ رہے، تیرے معاملے اگر اس نے توبہ کی ہے، معاملہ تیری سپرد ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر کے اللہ کیا کچھ نہیں تھا کہ جہاں حق کو دبانے کے لیے، سنت کو دبانے کے لیے، کتاب و سنت کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے کون کون سا استہزاء ہے جو نہیں کیا گیا، فیم اور نیم کے لیے کیا کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں ایسے کردار خود کو نہ بننے دینا، ہمیں محفوظ فرمانا۔ اللہ عاجزی کی زندگی، عزت کی زندگی، آبرو کی زندگی، عقیدے کی زندگی، احترام کی زندگی، سنت کی زندگی، پیار کی زندگی، اللہ حقوق اللہ کی زندگی، حقوق العباد کی زندگی دے دینا۔ میں 100 عمرے کر کے بھی اگر لوگوں کا حق مار کے جا رہا ہوں تو اللہ میرے لیے کہاں گنجائش ہوگی۔ اللہ مجھے حج اور عمرے کی بھی توفیق دے، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی مجھے سمجھنے والا بنانا۔ اللہ جو میری کمی کوتاہیاں معاف فرمانا۔ اللہ میرا خاتمہ کلمے پہ ہو، ایمان پہ ہو، ایک اچھی جگہ پہ ہو۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں، مرنا تو سب نے ہے، اللہ اچانک موت نہ مارنا، اللہ توبہ کا موقع دینا، توبہ کے دروازے کھولنا، اللہ کسی کا محتاج نہیں کرنا، نین پرین سلامت رکھنا۔ اللہ اس دنیا سے جائیں تو تیرے سے بھی راضی، تیرے دین سے بھی راضی، تیرے پیمبر سے بھی راضی، کتاب و سنت سے بھی راضی۔ اللہ ہم بدعات و خرافات و رسوم و رواج، اللہ شرک، ان سے اظہار برات کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے اگر کہیں جانے انجانے میں ہوا ہے تو اللہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ اور یہی عمرہ ہے، یہی حج ہے، الحج العج والثج ہے، اور یہی حج مبرور ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ اس انسان کا جو ہے وہ سافٹ ویئر چینج کر کے دوبارہ زیرو ماڈل کر کے نیو بیبی بارن جو ہے اس کی طرح کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ موقع دینا، اور اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، عقبہ بھی اچھی کر دے۔ اللہ ہمارے زندوں کو سلامت رکھ، صحت اور ایمان کے ساتھ، جانے والوں کے ساتھ نرمی کے معاملات فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، عمرے اور حج کے مقاصد کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، یہ انشاءاللہ سورۃ الحج میں جو پیغام ہے انسانیت کے نام، اس میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ باقی رہ گیا
کہ یہ صرف نام کمانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے حضور ان امور میں سے ایک امر ہے کہ جس کو حج کو ایمان اسلام کا رکن بنایا گیا ہے۔ تو یہ ایک رکن کی ادائیگی ہے، اس کو مذاق مت بنایا کریں۔ اگر ہم اپنی بلڈنگ اٹھاتے ہوئے نیچے سے اس کا مین 5 پلروں میں سے ایک پلر ہی نہیں لے رہے تو دنیا کا کوئی انجینئر آپ کو اس بلڈنگ کے اوپر آگے بڑھنے کا نہیں کہے گا، 100 باتیں ہوں گی۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم 2-3 پلر لے کے اسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور باقی جو ہے اللہ کی سپرد ہوتے ہیں۔ میں نے ایسی گاڑی نہیں دیکھی کہ جو 4 ویلوں پہ چلنے والی ہو اور کوئی ایک ویل کے اوپر اس کو چلا رہا ہو، تو زیادتی سمجھی جاتی ہے یہ 2 پہ۔ تو ان ارکان کی جتنی جلدی ہمت اللہ دے، موقع دے، ان کو اپنانا ہے، لیکن اس کو مذاق اور استہزاء کا نشانہ نہیں بنانا۔ ایک سوال ہے، میں اسی سے جڑا ہوا، میں ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھا، اس کے پاس میرے بقایا جات ہیں، وہ دیتا بھی نہیں اور انکار بھی نہیں کرتا، ہر سال عمرے کی ادائیگی پہ بھی جاتا ہے اپنے گھر والوں کے ہمراہ۔ اس بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی وظیفہ تو ایسا ہے کہ ابھی ابھی لگ جائے، لیکن کریں کیا؟ ہر بات آ کے اٹکتی ہے یہیں پہ۔ یک طرفہ سن کے میں بات کر رہا ہوں، دوسری سائیڈ ممکن ہے کہ کہے کہ جناب میں نے دینا ہی کچھ نہیں، یا اتنا جو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے، یا اچھا میں دے لوں گا۔ کبھی بھی کسی کو لٹکانا اہل دل اہل نظر کی بات نہیں ہوتی۔ میرے محبوب نے ایسے ہی نہیں کہا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو چیز میرے ذمے ہے، کل موت آ جائے تو میں اسے آج اگر نمٹا سکتا ہوں، میرے پاس سہولت ہے تو مجھے نمٹا دینا چاہیے، اور یہی بڑا پن ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی مزدور ناراض ہو کے یا ملازم ناراض ہو کے نکل گیا، اس کے حقوق نہیں، تو جب سے میں نے رکھے ہوئے ہیں پھر اس میں بھی عقل مندی دکھاؤں۔ جیسے میں نے دنیا میں کہا ہے کہ نقد لینے ہیں تو روپے میں کاروبار ہوگا، ادھار لینا ہے تو پھر ڈالر میں ہوگا۔ یہ آج لکھ کے لگایا ہے لوگوں نے، تو پھر ڈالر میں ہوگا، کیونکہ روپے کی جو ویلیو ہے وہ مستحکم نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے اس انسان کے جتنے پیسے ہیں اس کو بھی اپنے کاروبار میں ساتھ لگا دیں، اس آدمی کی طرح کہ جس نے اللہ کے حضور یہ پیشکش کی تھی کہ اللہ یہ میرا ملازم ناراض ہو کے چلا گیا تھا، اجرت نہیں لی تھی، بعد میں حالات کا مارا ہوا آیا، اس نے مجھ سے مانگا، میں نے اس کو وہ پورے کا پورا مال ریوڑ جو بھی تھا تھما دیا۔ یا تو یہ کریں، اتنی جرت ہو مالکوں میں، اگر نہیں تو اللہ سے ڈریں۔ ماڑے آدمی کی صرف رب کے سامنے التجا ہوتی ہے، اور وظیفہ صرف ایک ہی ہے، صرف ایک ہے۔ ایک نکلی ہوئی مظلوم کی آواز آسمانوں کو چیر کے عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اگر اس بھائی تک میسج جا رہا ہے، جس تلک بھی ہے، میں بھی ہوں، تو اپنے ماتحت لوگوں کے پیسے دبا کے بندہ رئیس تو بن جاتا ہے، نواب تو بن جاتا ہے، مالدار تو بن جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں ویلیو کوئی نہیں رہتی۔ اس لیے اس کو جلدی سے جلدی سمیٹا جائے۔ اور وظیفہ آپ کے لیے ہے حسبی اللہ، اللہ آپ کو یہ دلا دے، اگر یہ نہیں تو اللہ آپ کو کچھ ایسا دے دے جس سے آپ کی کفایت ہو جائے، اور اللہ کی ذات کافی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے آج ضلع کونسل ہال کے سامنے نماز عصر کے بعد پروگرام ہے، احباب اس میں بھی شرکت کریں۔ تو دعاؤں کی درخواست کی ہے بڑی ساری دنیا نے، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں۔ میرے والد صاحب بھی کافی علیل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوست احباب نے بولا ہے، ہمارے کافی سارے لوگ اس دنیا سے جو ہیں وہ رخصت ہوئے ہیں، اللہ جانے والوں کی جو ہے وہ اچھی مہمان نوازی کرے، بشری لغزشوں کو میرا اللہ معاف کرے۔ اللہ میرے وطن کی ایسی حفاظت فرما جیسے تو نے اپنے گھر کی ابابیلوں سے کی تھی۔ اللہ زمینی دینی سرحدوں کی نگرانیاں فرمانے والوں کی بھی اللہ نگرانی فرما۔ اللہ اس مجلس میں کوئی بیمار بیٹھا ہے تو اس کے بھی دکھ درد رفع فرما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔